میں سے ہر بندہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیز اگر ہمارے کھانے سے، ہمارے رزق سے کچھ اضافی چیزیں چلی جائیں گی تو کم نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں اوورآل زندگی کا معمول دیکھیں، آپ اگر ایک تربوز خریدتے ہیں 4 کلو کا ہے یا 5 کلو کا ہے یا 10 کلو کا ہے، کیا آپ پورا 10 کلو کھا جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ چھلکا جب اتارتے ہو تو کتنا بچتا ہے؟ ایک خربوزہ لیتے ہیں تو کتنا چھلکا اتارا جاتا ہے؟ ایک کھجور کا ہے، ایک کھجور جو لیتے ہیں تو کیا ہم گٹلی سمیت اس کو کھا جاتے ہیں؟ یا آج مالٹا ہو یا آم ہو یا کوئی بھی چیز ہے، یا ایک جانور کو دیکھ لیں، جب ایک جانور خریدتے ہیں، مرغی ہو یا گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ اونٹ ہو، ہم ذبح کر کے اس کو سارا استعمال کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس تربوز کو، اس خربوزے کو چھلکے سمیت کھاؤں گا تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کو پھینکنے سے ہمیں ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ تو جب ان چیزوں کو پھینکنے سے ہمیں ملال نہیں ہوتا تو زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، ہمیں 40واں حصہ دیتے ہوئے پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے۔ ہم معمول زندگی کے معمول میں ساری چیزیں کم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح اس چھلکے کے کھانے کے ساتھ صحت کو، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، تو اگر 40واں حصہ اگر آپ غریب کا کھاتے ہیں تو پھر جسم کو بھی نقصان ہوگا، ایمان کو بھی نقصان ہوگا، پھر وہ روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ۔ میرے عزیز اگر آپ کے پاس پانی کا یا دودھ کا ایک گھڑا پڑا ہے، گھڑا بھرا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس کے اندر 10 دار سے کم ہے جتنا پانی اس کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز اگر خون کا ایک قطرہ بھی اس میں گر جاتا ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے، تو بتائیے وہ گھڑا جو بھرا ہوا ہے دودھ کا، ہم اسے پیئیں گے؟ ہم کہیں گے یہ حرام ہو گیا ہے، ہم اس کو نہیں استعمال کرنے والے۔ تو سیم پوزیشن یہ قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، فرمایا لوگوں اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالو، یہ تمہارے مال پاک ہو جائیں گے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے پیارے حبیب ان سے مالوں سے حصہ لو، یہ حصہ لینا ان کے مالوں کو پاک بنا دے گا، صاف و شفاف بنا دے گا۔ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہم قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کے دوسری طرف جائیں گے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اس قدر ہوتی، من الریح المرسلہ، بخاری شریف کی پہلی جلد میں ہے، فرمایا جس قدر تیز ہوا چلتی ہے رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے، اور ہم مسجد میں بھی لوگوں کو چھوڑنے تک تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کیا بنے گا ہمارا؟ پھر روزے کی روحانیت اور نورانیت کیسے ملے گی جب ہمارا رزق ہی حرام کا ہوگا، جب دھوکے کے ساتھ سارا پیسہ کمایا ہوا ہوگا؟ پھر لعلکم تتقون، پھر تقوی کی دولت کیسے نصیب ہوگی؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے نا، تو پھر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ قرآن مجید میں تو اللہ یوں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال تو اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا جائے۔ آج رات ہی اس کی تلاوت کی گئی، میرے عزیز زمین میں اس کو بویا جائے تو ایک ہی دانہ جب اگے تو 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہو، تو گویا کہ ایک کے بدلے 700 تک اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے۔ 700 کو دگنا کرو گے تو 1400 ہو جائے گا، اور اللہ تو اتنا کریم ہے۔ فرمائے واللہ واسع علیم، فرمائے اللہ جانتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، کوئی کس قدر خلوص سے کر رہا ہے، واسع و وسعت والا ہے، وہ 1400 کی بجائے 1400 کروڑ بھی عطا فرما دے۔ کاش کہ ہمارا اخلاص ایسا ہو جائے۔ اگر ہم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ریاکاری اور دکھلاوا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے ہمارا اندر کا ضمیر بھی ہمیں بتائے گا کہ یار یہ جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ دھوکہ کر رہا ہے، کسی اور کو تو دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے کیا چلے گا؟ ہم تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ہے ہمیں وہ دیتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں صدقہ فطر کتنا ہے؟ میرے عزیز ٹھیک ہے آپ پوچھیں، لیکن ہم اسی گندم پہ گزارا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر گندم سے تقریباً کوئی 300 سے 320 تک ہے ایک بندے کا صدقہ فطر،
اور जौ से है तो फिर वो 450 है, और अगर आप किशमिश से देना चाहते हैं, खजूरों से देना चाहते हैं तो वो 1600 है, अगर आप किशमिश से देना चाहते हैं तो वो 2500 रुपये, अगर आप मुनक्का से देना चाहते हैं तो 5000 रुपये। अब लोग क्या करते हैं, बस ठीक है 300 है ना, हम 300 ही देंगे। तो मेरे अजीज, पानी पे भी तो गुजारा हो सकता था। अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें अता फरमाई है। उस तरफ आप नहीं देखते कि खाना से, रोटी से भी तो पेट भर सकता है ना, तो आपको अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, फिर इधर गंदम पे सिर्फ गुजारा क्यों हो रहा है? हाँ, गंदम से देंगे, अदायगी तो हो जाएगी। कितनी अच्छी बात होती कि अल्लाह ने आपको आला किस्म की नेमतें दी हैं, तो फिर आप गंदम तक या जौ तक महदूद न रहे। आपके मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है तो मैं सदका फित्र मुनक्का से 5,000 अदा करूंगा, कोई कमी होने वाली नहीं है। और फिर मैं ये भी अर्ज करूंगा, बसा औकात हम हैं, हमारे वालिदैन बूढ़े हैं या खुद कुछ बुजुर्ग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है, शरीयत ने आपको छूट दी है। अल्लाह फरमाते हैं वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन मेरे अजीज़, हम बसा औक़ात छोटी सी कोताही की वजह से बड़ी पकड़ में आ जाते हैं। एक रोज़े का फिदिया कितना है? यही मैंने बताया, 300 है, खजूरों से देना चाहें तो 1600 है, जौ से देना चाहें तो 450 है, अगर आप किशमिश से देना चाहें तो 2500 रुपये है एक रोज़े का, अगर आप मुनक्का से देना चाहें तो 5000 रुपये है। तो हम 300 क्यों नहीं देते? अगर एक 300 रुपये देने से हमें रोज़े जितना सवाब मिल जाए और हमें कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ ना हो। अभी मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसामन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, जिसने ईमान की हालत में एक रोज़ा रखा, अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे वाले साहब हैं ये मेरे कोई अजीज़ हैं, मैं इफ्तारी के वक्त उसके ऊपर 1000 रुपया खर्च कर रहा हूँ, एक जूस के गिलास के ऊपर 300 रुपया खर्च कर रहा हूँ, और उसके रोज़े का 300 रुपया नहीं दे सकता, उसके पास ताकत नहीं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? या हम बसा औक़ात खुद ताकतवर होते हैं, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने फलां को दे दिया, फलां को दे दिया। हाँ, अगर आपने फिदिया की नीयत से दिया फिर तो अदायगी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वैसे दिया सदकात नाफिला तो फिदिया आपको अलग से देना होगा। फिर से सुन लीजिए, फिदिया जो एक रोज़े का है पर रोज़ा, चाहे आप सुबह शाम किसी को खाना खिला दो या फिर कम से कम 300 रुपया एक रोज़े पे अदायगी करो। बस लोग ये कहते हैं मैं उसको दूं जो रोज़े रखे। भाई, रोज़े रखे या न रखे ये उसका काम है। फिदिया देने का ये मतलब नहीं कि वो आपकी तरफ से रोज़ा रखेगा, नहीं, उसका रोज़ा अपने ऊपर फ़र्ज है, क्योंकि रोज़े के लिए अमीर गरीब की कोई शर्त नहीं कि गरीब पे रोज़ा है या अमीर पे है। रोज़े के लिए तो मुसलमान आकिल बालिग सेहतमंद है। तो गरीब जो रोज़ा रखेगा भले आपके पैसों से रखेगा, रोज़ा उसके अपने लिए ही होगा। आपने जब फिदिया अदा कर दिया तो अदायगी आपकी हो गई। आप मजीद डिमांडें उससे ना करें, उससे ये ना कहें कि भाई तुमने रोज़ा रखा है नहीं रखा, मेरे पैसे ले गए और रोज़ा नहीं रखा। मेरे अजीज, वो उसका अपना अमल है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। हर बंदे ने अपने किए का खुद जवाब देना है, आप अपना पूरा पूरा हिसाब करके। ऐसे ही अगर आपकी ज़कात बनती है तो पूरी पूरी ही दें, उंगली कटवा के शहीदों में नाम न लिखवाएं। बिलफर्द एक बंदे का 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ के ऊपर महज वो 10,000 रुपया देकर, या महज वो 3 सूट लेकर, या महज 10 बंदों को राशन देकर वो समझे कि मेरी ज़कात अदायगी हो गई, तो मेरे अजीज उतना हिस्सा तो अदा होगा, पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं होगी। और अल्लाह से डरना चाहिए कि मैं समझाऊँ मेरे पास दौलत है, सारा कुछ है, मैं अभी ये करना है वो करना है, कल का दिन ही ना मिले, मौत आ जाए तो ये वरसा, ये जायदाद सारी तकसीम कर लेंगे। किसी ने आपकी ज़कात अदा नहीं करनी, किसी ने ये नहीं पूछना, आपकी डायरी में ये नहीं देखना कि इसने ज़कात की अदायगी की है या नहीं की। लोग तो कर्जा तक वापस नहीं लौटाते, तो ज़कात कौन अदा करेगा? लिहाजा आपसे गुजारिश है, रमज़ान मुबारक में एक मामूल होता है लोगों का, ज़कात की अदायगी करते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह आपको ढेरों अजर अता फरमाए, लेकिन ज़कात देते हुए आप पूरा पूरा हिसाब करें। 52.5 तोले चांदी की कीमत जो मैंने अभी 10.5 देखा था, 2442 रुपए 1 तोले की कीमत इस वक्त चल रही है। अगर 52.5 पैसे को ज़रब दें तो ये 1,28,205 रुपए बनते हैं। अगर किसी बंदे के पास इतनी मालियत मौजूद है तो उस बंदे पे ज़कात लाजिम है। फिर जितनी है लाख पे 2500 रुपये देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
تو 2 لاکھ میں 5,000 بنے گا. یا اگر آپ آسان تقسیم کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی آپ کی مالیت ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں, جتنا جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. پھر زکوٰۃ آپ جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں. ہم ویسے بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں, اپنے محلے داروں کو دیں. اسلام دیکھیں کیسا پیارا مذہب ہے, کاش کہ ہم اس پہ عمل کرتے. آپ اپنے ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. ویسے تو دیکھیے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بیٹا ہے نواسی ہے ان کو نہیں دے سکتے, ماں باپ کو نہیں دے سکتے. باقی سب رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو, بہن کو دے سکتے ہو, بھائی کو دے سکتے ہو. اور ہم نہیں دینے کو تیار, ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں دینی, یہ بھائی میرا کیا نام لے گا, میں تو فلاں محلے میں جا کے اتنی دیگیں پکاؤں گا, یہ کروں گا, میرا تو نام ہو. میرے عزیز اگر بھائی کو تو زکوٰۃ دے گا نا, اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا. جتنا آپ کو باہر ملنا ہے اس سے ڈبل آپ کو ملے گا. آپ بھائی کو زکوٰۃ دیں, آپ کی بہن مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرا بھائی اس کو محسوس کرے گا یا بہن محسوس کرے گی, آپ بغیر بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ مستحق کو چپ کر کے جا کے اسے پکڑا کے آ جاؤ. بہن بھی خوش ہو جائے گی, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. آپ بہن کو زکوٰۃ دیں, آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دیں, آپ خالہ کو زکوٰۃ دیں, آپ کزن کو زکوٰۃ دیں. قرآن جب شروع کرتا ہے نا, قرآن کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. قریبی رشتہ داروں کا تو نمبر ہی پہلا ہے. ہاں, قریبی رشتہ داروں کے علاوہ پھر ہمسائے ہیں, پڑوسی ہیں, محلے دار ہیں. اچھا دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, آپ بیٹی کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے ہو. اچھا داماد کہاں کھڑے گا بھلا, اسی گھر پہ ہی خرچ ہے. اچھا آپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بہو کو دے سکتے ہو. لیکن میں عرض کروں, اگر آپ ویسے دوسرے معاملات سے اپنی بہو یا اپنے داماد کی خدمت کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, ان کو صدقات نافلہ سے کرو, زکوٰۃ غرباء تک ہی پہنچاؤ, یہ سب سے بیسٹ والی بات ہے. لیکن دیکھیے اسلام کی اگر بات کو صحیح معنوں میں سمجھے تو یقین جانیے کوئی بندہ پریشان بھی نہ ہو. زکوٰۃ تو ہم نے ویسے دینی ہے, روٹین میں دینی ہے, یہ ہمارے اوپر لازم ہے, فرض ہے. اگر نہیں دیں گے تو سن لیجئے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ میں ہے, اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں, جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ اللہ کا حصہ ادا نہیں کرتے, فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. اور سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کل قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ سے پگھلایا اور تپایا جائے گا. پھر فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پھر اسی سونے اور چاندی سے جو جہنم سے تپایا اور پگھلایا ہوا ہے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج چکھو اس عذاب کو جس وجہ سے تم نے سونے اور چاندی کو جمع تو کیا تھا لیکن اللہ کے بندوں پہ تم نے خرچ نہیں کیا تھا. اور ادھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق, اے ابن آدم تو خرچ کر تو تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. آپ ان لوگوں سے کبھی اکیلے میں جا کے پوچھئے, بیٹھ کے ان سے پوچھئے کہ یار ہمیں یقین سے بتاؤ, جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ و خیرات, ان سے پوچھیں یار آپ ہر سال اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, ہر سال میں اتنی آپ کی دولت خرچ ہوتی ہے, آپ کے پیسے کم نہیں ہوتے؟ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ یار آپ کمی کی بات کرتے ہو, ہمیں تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ پیسے بڑھ کیسے رہے, یہ مال کیسے آ رہا ہے, جبکہ میرا کاروبار بھی وہی ہے, میری دکان بھی وہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن میرے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. پڑھو قرآن مجید, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, فرمایا اللہ اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے نا اور ایک جوان تھے, انہوں نے اکٹھے مشترکہ کاشتکاری کی. جب گندم یا جو بھی فصل تھی تیار ہو گئی, دیکھیے جو خیر خواہی کرتے ہیں اللہ ان کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے. جب ان کی گندم کی ڈھیری یا اس فصل کی ڈھیری لگی, نصف نصف کر لیا. اب جوان نے کہا کہ بزرگوں
یہ ہم اکٹھے تو لے کے جا نہیں سکتے، تم تھوڑا اپنے گھر رکھ کے آؤ، میں دوسرے کی حفاظت کرتا ہوں، پھر میں رکھ کے آؤں گا، تم اس کی حفاظت کرنا۔ اب وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ بوریاں تو نہیں تھی کہ آج کل ٹریکٹر ٹرالی ہو، وہ تھوڑا سا اس نے اٹھایا۔ جب بزرگ گھر گیا تو نوجوان نے پیچھے سے سوچا، یار میں تو طاقتور ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میں تو کل کوئی اور کام بھی کر سکتا ہوں، یہ بزرگ ہے، اس کے پاس تو پوری سالانہ یہ گندم ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا گزارا نہ ہو۔ اس نے اپنے حصے سے گندم نکال کے اس کے حصے میں ڈال دیا۔ اب اسے سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ اچھا، بزرگ واپس آ گئے۔ اب جوان اپنا حصہ جب رکھنے کے لیے گیا تو بزرگ نے سوچا، بزرگ نے کہا کہ یار میں تو ایک ہوں، یہ میری ایک بیوی ہے، یہ تو بیچارہ ہے، اس کے بچے ہیں 4 5 6 7 8 بچے ہوں گے، اس کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داری ہوگی، اس کا خرچہ زیادہ ہے، میرا خرچہ کم ہے۔ یہی سوچا کہ یار میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ہو سکتا ہے میری 1 مہینے بعد میری موت آ جائے، مجھے تو تھوڑے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اپنے حصے سے اٹھا کر اس کے حصے میں ڈالا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اس کا ہے، کسی طریقے سے یہ آ جائے، پھر ہم سمجھتے ہیں میں بڑا چلاک ہوں، میرے پاس بڑے ہنر ہے، میں نے پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ دیکھیے اب بزرگ جا رہا ہے رکھنے کے لیے تو ادھر سے جوان جا رہا ہے، نہ اس کا ڈھیر ختم ہو رہا ہے نہ اس کا ڈھیر ختم ہو رہا ہے۔ اب دونوں پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ہم گھر کا بار بار چکر لگا رہے ہیں تو یہ کھانے کا ڈھیر یا گندم کا ڈھیر کم کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کی آپس میں کشمکش چل رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہارے غلے میں اضافہ کر دیا ہے۔